بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بستی میں ایک بزرگ رہتا تھا۔ وہ ذکر الہی میں ہر وقت مشغول رہتا تھا۔ نہایت متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، یار الہی میں مشغول رہتا تھا۔ اس بستی کے لوگ حکم خداوندی سے دور اور شیطان سے بہت قریب ہو گئے تھے۔ زمانے بھر کے عیب، برائیاں ان کا مشغلہ بن گیا تھا اور وہ اسلامی تعلیمات سے قطعی غافل، لاپرواہ اور کوسوں دور ہوتے چلے گئے۔ نیکی، بدی، حق، ناحق اور اچھائی، برائی سے بے پہرا ہو گئے تھے۔ غرض یہ کہ زمانے بھر کی برائیاں ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا۔ رحمت الہی جوش میں آ گئی اور ملکوت الموت کو حکم دیا کہ اس بستی کو تباہ و برباد، نیست و نابود کر دو۔ فرشتہ نے عرض کی، یا اللہ، اس بستی میں ایک تیرا عبادت گزار بندہ بھی رہتا ہے، اس طرح تو وہ بھی زد میں آ جائے گا۔ حکم خداوندی جاری ہوا کہ اس بندے کو بھی زد میں آنے دو۔ فرشتہ حیران پریشان، یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک نیک صفت انسان اس زد میں کیوں آ رہا ہے؟ آسمان سے صدا آئی، اے فرشتہ، اس نیک صفت انسان نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کے کام کی تلقین کرو اور برائی کے کام سے روکو، منع کرو کا عمل مظاہرہ کبھی نہیں کیا۔ اس نے بستی کے لوگوں کو کبھی دین کی دعوت نہیں پہنچائی، خدا کا انعام و اکرام اور نعمتوں کی خوشخبری کبھی نہیں سنائی، قہر الہی اور عذاب الہی سے کبھی نہیں ڈرایا۔ الغرض یہ صرف اپنی خیر خواہی میں لگا رہا ہے اور اسلام کی دعوت جیسے عظیم فریضہ کو بھول گیا، پس یہ بھی عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا۔ فرشتہ خاموش ہو گیا اور حکم الہی کی تعمیل کی، اسی بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ آج ہم ہیں کہ دنیاوی زندگی میں غرق ہیں، جس کو دیکھو ٹینشن کا شکار ہے۔ کبھی ہم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہم پریشان کیوں ہیں۔ ہماری پریشانی کی اصل وجہ دین سے دوری اور دنیا سے محبت ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہماری نجات اسوۃ الحسنہ پر چلنے میں ہے، اتباع رسول پر عمل کرنے میں ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں، میں تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب یعنی قرآن مجید چھوڑے جا رہا ہوں جو قیامت تک تمہاری رہنمائی کرے گی، مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان اسلام کے بنیادی ارکان سے غافل ہو گئے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے نماز سے غفلت برتتے ہیں، تو چھوٹوں کو کس طرح نماز کی تلقین کر سکتے ہیں؟ یہ فطری عمل ہے کہ انسان جب تک خود عمل نہیں کرے گا تو دوسروں کو کس طرح تلقین کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم خود عمل کریں، پھر دوسروں کو دین کی دعوت دیں۔ تبلیغ کا کام مرتے دم تک جاری رکھنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ ممکن ہے ہمارا یہی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہو جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ دین پر قائم رہنے والا مسلمان ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہتا ہے، اس کے گھر میں خیر و برکت رہتی ہے، اس کی بیوی بچے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے سارا معاشرہ اجتماعی طور پر برائی سے پاک بن جاتا ہے اور لوگ دین کی طرف راغب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے جدید سائنسی دور میں یہود و نصارہ اسلام اور مسلمانوں کے کھلم کھلا دشمن ہے۔ ان کافروں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دے سکیں، اس لیے انہوں نے انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کیبل کے ذریعے مخرب اخلاق فلموں، ڈراموں اور عریاں ناچ گانوں کا سیلاب چھوڑا ہوا ہے، جس سے اسلامی معاشرہ بالعموم اور پاکستانی معاشرہ بالخصوص متاثر ہو رہا ہے۔ یہ مخرب اخلاق فلمیں دیکھ دیکھ کر ہماری نوجوان بہن، بیٹیاں اور لڑکے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا پاکستانی معاشرہ دیمک کی مانند کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ آج پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہے۔
اگر ہم سب نے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما اور اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں اور دوستوں ساتھیوں کو حقیقی راستہ یعنی دین کی دعوت کا راستہ نہیں دکھایا اور خود بھی اس راستے پر نہیں چلے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔ آؤ ہم عہد کریں کہ خود کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تقوی اور پرہیزگاری کو شعار بنائیں، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور خدائے بزرگ و برتر کے حضور دعا کریں، یا باری تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو، ہماری زندگی اسوات الحسنہ کے مطابق بسر ہو، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا الہی اچھی زندگی اور اچھی موت نصیب فرما، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔